بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ولا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ سورہ سبا 22ویں پارے میں یہ صورت واقع ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 34ویں نمبر کی ہے، 34 نمبر۔ سبا عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ ملکہ سبا بلقیس، جو اس کا تخت سلیمان علیہ السلام نے منگوایا تھا، اس قبیلہ کی حکمران تھی، اس ملک کی حکمران تھی، اور اس ملک کی آبادی حدود یمن تک تھی، اور اللہ نے ان قوم والوں کو بے شمار نعمتوں سے اور حسن باغات، پھلدار درختوں سے بہت نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کر گزرتا تو وہ ٹکراتے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ نہریں تھیں، چشمے تھے، طرح طرح کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نعمتیں دی تھیں، جس کا ذکر اس صورت میں آتا ہے۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نافرمانی کی تو پھر سب کچھ ویران اور بنجر زمین میں تبدیل کر دیا۔ میں ویڈیو بناتے ہوئے بات لمبی ہو جاتی ہے، اور جب تک میں اپنے اطمینان قلب کے لیے پوری بات کو وضاحت کے ساتھ عوام تک، ناظرین تک، سامعین تک پہنچا نہ دوں تو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میری ویڈیو کوئی کمرشل سطح کی ہوتی نہیں، تجارتی غرض سے ہوتی نہیں کہ چھوٹی ویڈیو ہوگی، لوگ زیادہ دیکھیں گے، اس کے ویوز زیادہ آئیں گے، اس کے کمنٹس لوگ کریں گے، اور اس کا جو میں تھم نیل لگے گا وہ بڑا کچھ رنگ برنگا سا ہو، اٹریکشن والا ہو۔ اس سے میں بے نیاز ہوں، اور میں جس سطح کی ویڈیو بناتا ہوں، چاہے 20 منٹ کی ہو، 25 منٹ کی ہو، کوئی دیکھے تو اس کا اپنا فائدہ، نہ دیکھے تو میں کبھی کسی ویڈیو میں یہ فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یا کسی غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں صرف اپنے معافی ضمیر کو بیان کر رہا ہوں کہ جو میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا، اس کو کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی بات اس کے فائدے کے لیے ہوگی، بغیر مقصد کے میری کوئی بھی بات نہیں ہوتی، چاہے بات لمبی ہو یا چھوٹی ہو۔ لوگ مجھے مشورہ دیں چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بناؤ، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا جس ایک نے بھی دیکھ لی نا لمبی سے لمبی ویڈیو، ایک ہی کے ذہن میں، دل میں میری بات بیٹھ گئی نا، تو میرا سرمایہ آخرت ہو جائے گا۔ اور پھر لوگ جب فون پہ، لائیو کال پہ رابطہ کرتے ہیں اور ایک ایک بات کو کئی مرتبہ، ایک ایک مسئلے کو کئی مرتبہ پوچھتے ہیں۔ میں اس سطح کا کوئی بزرگ تو ہوں نہیں، کوئی عالم ہوں نہیں، عالموں کی پاؤں کی خاک ہوں، علماء کے پاؤں کی خاک ہوں، مشائخ اور پیران طریقت کی، علماء صالحین کی پاؤں کی خاک بھی اگر ہو جاؤ نا تو بہت بڑا فخریہ میں یہ بیان کر سکوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں، ایک ادنا سا حقیر سا بندہ ہوں، لیکن اپنی جان ایک خاص فارمولے کے تحت لوگوں سے چھڑا لیتا ہوں۔ پھر وہ میرے پاس ایک خاص فارمولہ ہے کہ لوگ مجھے کال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مجھ سے رابطہ پھر ختم کر دیتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے رہیں گے، اس نے زن رکھتے رہیں گے، اور ہر بندہ یہ کہے گا آپ کی بات بڑی اچھی لگی جی، ہم نے بہت گہرائی سے سنی، اچھے لگے تو ہم نے آپ سے رابطہ کیا، پھر مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ اس کی مثال ایک ہے، دے کے آپ کو بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ صوم النہار قائم اللیل، رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے۔ اور جب ان کی شہرت ہر چہار دانگ، ہر 400 پھیل گئی تو اس وقت کے بڑے بڑے مشائخ 40 کی تعداد میں ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ رمضان کا مہینہ تھا تو آپ کے خادم نے آپ کو اطلاع دی کہ فلاں 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 مشائخ فلاں فلاں علاقوں سے تعلق رکھنے والے آپ کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ ایک خشک روٹی کا ٹکڑا لے کر منہ میں چباتے ہوئے ان سے ملاقات کی، اور یہ حالت دیکھ کر رمضان کی کیفیت میں، رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں جب بایزید کی یہ کیفیت دیکھی، روٹی کھاتے ہوئے وہ باہر تشریف لائے، تو وہ بڑے بڑے جو مشائخ تھے
وہ بدزن ہو گئے کہ ہم کو اس کا شعرا بڑی دور دور سے سن کر آئے تھے، اور یہ تو رمضان کا، صوم کا، روزے کا احترام تک نہیں، یہ تو بے روز آدمی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے۔ وہ واپس بدزن ہو کے چلے گئے۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات چلی نا مجھ سے بدزن ہونے کی، تو سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عجب، اس خود پسندی سے مجھے محفوظ کر لیا۔ اور خود پسندی اور عجب ایک ایسی بری بلا ہے جس میں بندہ مبتلا ہو جائے تو اس کی ساری عبادت ریاکاری میں، دکھاوے میں چلی جاتی ہے، وہ اپنی عبادت پہ نازاں ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ روزہ رکھنا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، باقی یہ جو لوگوں کے درمیان مشہور تھی تو انہوں نے ہوا بھرنی تھی، تو مجھے پتہ نہیں کیا سے کیا بنانا تھا۔ تو جب بندے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا، میں ان کو اپنا ایک ہدیہ بتا دیتا ہوں، اپنی ایک فیس بتا دیتا ہوں، وہ کہ سینکڑوں میں نہیں ہوتی، ہزاروں میں ہوتی ہے۔ بس بندے کا وہاں سے رابطہ پھر کیا ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ بہت اللہ کے کم بندے ہیں جنہوں نے فیس کی پرواہ کیے بغیر، ہدیے کی پرواہ کیے بغیر میرے ساتھ تعاون کیا اور اپنے کام کو پورا کروایا۔ اللہ پورا کرنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، تو میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دین کو، ایمان کو دیمک کی طرح اندر سے ختم کر دیتا ہے، ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو جب میں ان کو اپنا ہدیہ بتاتا ہوں نا، تو وہیں پہ وہ کیا شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں، شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے بڑے عاملوں کو پیسہ لٹایا، تو یہ میں عرض کر دوں، یہ میں واضح کر دوں کہ میں کوئی عامل نہیں ہوں۔ عملیات کا کام میرا تعویذات لکھنے کا نہیں ہے، یا یہ میرا کوئی شعبہ نہیں ہے، مشغلہ نہیں ہے، میرا پروفیشن نہیں ہے یہ، جس کو لوگ آج کل عمل سمجھتے ہیں کہ ایک تعویذ دیں گے کایا پلٹ جائے گی محبوب آپ کے قدموں میں۔ ہاں پڑھائی ضرور دیتا ہوں، کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی احادیث میں سے کوئی چھوٹی سی حدیث، کوئی اسماء حسنہ سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی ایک نام پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں، اور اللہ کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ اور میں جس بندے کی اہمیت کو جانتا ہوں، جس بزرگ کی اہمیت کو جانتا ہوں، اس کے اوپر کامل یقین اور اعتقاد رکھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس کو پڑھو گے تو یوں ہوگا، یہ میرے مرشد کا پیغام ہے، اس کو یوں کرو گے تو یوں ہوگا۔ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، تو اسی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کہہ دوں نا کہ یہ کام کرنا ہے، اور اعتقاد کے ساتھ کرنا، اللہ کرتا ہو جاتا ہے۔ اور میں نے نبی کے روضے کے سامنے بیٹھ کر یہ دعا کی تھی کئی مرتبہ کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے، یا رسول اللہ میرے دامن کو یہاں سے اتنا بھر کے بھیجیے گا کہ میرے پاس ایک دفعہ آنے والا بندہ کبھی دوبارہ کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت لے کے نہ آئے۔ تو اس لیے اپنے بزرگ جو میرے پیر و مرشد ہیں، یہ پیچھے ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، دیکھ لیں، بابا تاج الدین جسے کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے نام کے ساتھ رہتا ہوں، جس کو تاج الدین دے دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جس سے تاج الدین لے لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اور یہ میں نے کئی دفعہ آزمایا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ۔ وہ کہتے ہیں نا گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، تو یوں میں نے اس کو کیا کیا ہے، بہت دفعہ آزمایا ہے۔ تاج الدین اپنے نام کے ساتھ رہتا ہے، جو مجھ سے زندگی میں لے سکا تو لے سکا، نہیں تو میں اس کی قبر میں بھی ٹھونس ٹھونس کے بھر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے میری کسی بات سے متنفر ہونا، یا دل برداشتہ ہونا، یا پیچھے ہٹ جانا، اپنے کام کو ادھورا چھوڑنا، یہ کسی طرح بھی نہ آپ کے لیے مناسب ہے، نہ میرے لیے مناسب ہے۔ پیسہ، فیس، ہدیہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اعتقاد اور یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، اخلاقیات، احکام شرع کی پابندی، شرعیت اور طریقت کو جاننا، یہ ضروری ہے میرے نزدیک۔ تو بہرحال سورہ سبا کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ سبا کی یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے کہ لکھ کر پاس رکھنے سے تمام موذی قسم کے جانوروں سے حفاظت ہو جاتی ہے، وہ درند ہوں، وہ چرند ہوں، وہ پرند ہوں۔
بعض علاقوں میں چیلیں بھی کوے بھی بندے کو نوچ لیتے ہیں. شیر، چیتے، بھیڑیے، جنگلی جانور جہاں بہت خطرہ رہتا ہو تو اس صورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے، اس کا تعویذ بنا کر رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام موذیات سے اس کو محفوظ رکھے گا. کبھی بھی کسی قسم کی اسے کوئی گزند نہیں پہنچے گی. وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں کہ جنگل میں شیر نے انہیں گھیر لیا. انہوں نے شیر سے یہ کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو شیر نے بھی راستہ چھوڑ دیا. ایک بزرگ تھے جن کی زبان میں کوئی لکنت تھی، تھوڑی سی جماعت کرا رہے تھے. اس دور کے بڑے بڑے علماء نے ان کی شہرت سن کر اس کے پیچھے نماز پڑھی. کوئی اعرابی غلطیاں تھیں، جو تلفظ کی غلطی تھی، علماء نے نکتہ چینی کی اپنے دل میں، اور وہاں سے فارغ ہو کر کہیں قریب کسی جنگل میں سیر کے لیے چلے گئے. واپسی جب ہوئی تو راستے میں شیر بیٹھا ہوا تھا. شیر کو دیکھ کر ڈر گئے. جب کافی دیر گزر گئی تو اس بزرگ نے سوچا میرے مہمان آئے تھے، گئے تھے باہر گھومنے پھرنے کے لیے، ابھی آئے نہیں، خود چل پڑے. دیکھا تو وہ اس پار اور شیر درمیان بیٹھا ہوا سہمے ہوئے ہیں. جا کے آپ نے شیر کو کان سے پکڑ کر باہر کھینچا. دیکھتا نہیں ہے میرے مہمان آئے ہوئے ہیں. وہ علماء بڑے بڑے حیران رہ گئے کہ شیر کو کان سے پکڑ کر یوں راستے سے ہٹا دیا. تو بزرگ نے ان کے دل پہ مطلع ہو کر کہا کہ وہ تمہارا علم تھا جو میرے تلفظ اور میرے اعراب کی غلطیوں پہ گھوم رہا تھا. ہم نے اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو کرنا ہے، جیسی زبان اس نے دی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو بندہ مشقت سے قرآن کو پڑھتا ہے اس کی زبان پہ وہ لفظ چڑھتے نہیں، کوئی اعراب کے لحاظ سے، کوئی تلفظ کے لحاظ سے، کوئی حروف کے لحاظ سے. جس طرح بنگالیوں کے بارے میں مشرن تے کو تے نہیں پڑھ سکتے، ٹے پڑھتے ہیں، یا بعض سین کو شین نہیں پڑھ سکتے. اس مشقت سے جو قرآن کو پڑھتے اللہ ان کو دوہرا اجر دیتا ہے. احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ، ان کے مہمان آئے کہ اسی تالاب میں کپڑے اتار کے تیراکی کے لیے گئے. شیر ان کے کپڑوں کے اوپر آ کے بیٹھ گیا. تو آدمی ہوا میرے مہمانوں کو تو نے دان گیا، کان کو پکڑ کے شیر کو کنارے کیا، کپڑے لیے. اور یہ ہوتی ہے دلوں کی حکمرانی، درند چرند پرند کے اوپر حکمرانی. تو جب آپ اس اللہ کے کلام کو کلام سمجھ کے پڑھیں گے تو درند پرند چرند کیا کائنات کی ہر چیز سرنگوں ہوگی، جھک کے آداب بجا لائے گی اور کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اگر دشمن طاقتور ہو اور نہ حق تنگ کرتا ہو، لوگوں کا ہوتا ہے نا آج کل غصہ، زمین پلاٹ جائیداد کے اوپر قبضے گروپ آ جاتے ہیں. وہ قبضہ گروپ جو نہ حق کسی کو تنگ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکت سے اس نہ حق تنگ کرنے والے کو، اس دشمن کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. میرے ساتھ بھی ہوا تھا، میرے پلاٹ پہ بھی ایک بندے نے قبضہ کر لیا. میرا نہیں تھا، میرے بھائی کا پلاٹ تھا، دوسرا پلاٹ ہی بھائی کا تھا. بندے نے قبضہ کر لیا تو میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہارا کوئی جج، تمہارا کوئی آئی جی، تمہارا کوئی بڑا، تمہارا کوئی تحصیلدار واقف ہوگا، لیکن میری واقفیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. صرف ایک تعویذ کا سہارا، میں نے صرف ایسے ہی بڑک چھوڑی تھی، صرف ایک تعویذ کا سہارا لوں گا تو میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور اللہ نے بات کی لاج رکھ لی. اس بندے نے دوسری کو بات نہیں کی، اعتراف کر لیا ہاں میں نے قبضہ کرنا چاہا تھا اور واقعی قبضہ کر لیا تھا. کچہری عدالت میں جا کر اسی کے ہاتھوں وہ پلاٹ بیچ لیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پہ، سلف صالحین کی باتوں پہ جس نے یقین کر لیا، جس نے اعتماد کر لیا. اور میں تو اکثر اپنے بارے میں کہا تھا میں تو لکیر کا فقیر ہوں. جو کسی نے بات کہہ دی نا کہ یوں کرے تو ایسا ہوگا، یوں کرو گے تو ایسا ہوگا، میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں جی. اور پیر و مرشد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دیے نا جو اسم با مسمہ ہیں. نام ہے تاج دین اور واقع دین کے تاج ہیں، تاج الاولیاء ہیں، شہنشاہی ہفت تکلیم ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. اگر میرے پیر و مرشد کی تعریف سنیے نا تو پاکستان کے ایک بہت بڑے صوفی سکالر سرفراز شاہ صاحب
ان سے پوچھ لیے گا کہ تاج الدین کی اہمیت کیا ہے اولیاء میں، ان کے تصرفات کیا ہیں۔ اب بھی قبر میں لیٹے ہوئے 1925 میں ان کا وصال ہوا، میں بھی ان کے مرید کا مرید ہوں، اور میرے پیر صاحب نے ڈائریکٹ ہیڈ کوارٹر میں مجھے مرید کرایا تھا اور کیا تھا۔ تو اس لیے میں جو بات کرتا ہوں ان کے سہارے پہ، ان کے اعتماد پہ کرتا ہوں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، بال بنوا رہے تھے، ایک فقیر آیا، ہوٹل والے سے کہا دے 1 روپیہ، اس نے انکار کیا، جا نے کہا ہوٹل گرا دوں گا، مکان گرا دوں گا، تمہارے مال و اولاد کو نقصان پہنچا دوں گا۔ جب تیسری بات بھی آئے نا، مکان اور مال و اولاد کو نقصان پہنچائیں، بایزید اٹھے اور ہوٹل والے سے کہا دے دے اسے، تو وہ لے کے 1 روپیہ چلا گیا۔ ان کو ایک میرے پیسے سے غرض ہوتی ہے، باقی کسی سے غرض نہیں ہوتی۔ تو بایزید کو وہ ہوٹل والا کہنے لگا آپ جیسے بزرگوں نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا۔ انہوں نے کہا بات ایسی نہیں ہے، پہلی دفعہ جب اس نے تل لگائی تھی نا تو اپنے زور پہ کہی تھی، میں نے جب دیکھا اپنے نگاہ باطنی سے یہ خالی تھا، میں خاموش رہا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تل لگائی تو اپنے پیر پہ گیا، تو میں نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی تو وہ بھی کیا تھا، بھرا ہوا نہیں تھا۔ اور تیسری دفعہ جب اس نے تل لگائی تو اس نے اپنے پیر کے اوپر نگاہ کر کے کہا تھا، تو وہ کیا تھا، معمور تھا نور سے اور نورانیت سے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ روحانیت کا سلسلہ ایک ایسا ہے، اور اسی لیے میں ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ باجماعت نماز پڑھا کرو۔ وہ اس لیے کہ جس امام صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے اس کا کوئی امام ہوگا، اس کا کوئی امام ہوگا، اس کا امام چلتے 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 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بات جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تمام انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور کسی نہ کسی اس نسل سے چلنے والے آج تک چل رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نبیوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو، اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھ کر امام کی نکتہ چینی نہیں، امام صاحب یوں کر رہے تھے، ایسا کر رہے تھے، ان کی آواز ایسی ہے، ان کی قرات ایسی ہے، اس کا سجدہ رکوع صاحب ایسا ہے، نہیں۔ جس کو اپنا امام بنا لیا، نیت کر کے پیچھے امام صاحب کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو اس کو واقعی پھر اپنا امام سمجھو، ان کے اوپر نکتہ چینی نہ کرو۔ اگر کوئی بات قابل اعتراض ہے تو ان کو پوچھ لو، ان سے تصحیح کر لو، تشفی کر لو۔ تو ایسے ہی نہ حق قسم کے الزامات لگانا کسی کے اوپر، یا پیچھے امام صاحب کے اور دل میں بغض و حسد اور نفرت ہو، تو پھر تو میں یہ سمجھو کہ میں اس امام کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں، اماموں کے امام کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بہرحال نہ حق تنگ کرتا تو صبح شام ایک بار پڑھیں۔ اگر کسی کو دشمن حق تنگ کر رہا ہو تو اس سورہ سبا کو ایک دفعہ صبح و شام پڑھ لیں، تو دشمن کی تمام سازشوں سے، اس کی تمام ریشہ دوانیوں سے، اس کی تمام مکروہ حرکات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا، اور اس کلام کی برکت سے وہ نہ حق تنگ کرنے والا پھر اپنی اس کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر بات تم پہ نہیں آئے گی، تم نے اپنے دفاع کے لیے کیا، اس نے تم پر نہ حق ظلم کرنا چاہا تو تم نے تو اپنی دفاع کے لیے۔ اور میاں صاحب نے کہا فرمایا لسے دا کہ یہ گالی دینا یا نس جانا۔ لسا آدمی کیا ہوگا، کمزور آدمی کیا کرے گا، قریب بھی کھڑے ہو کر نہیں، بھاگتے بھاگتے گالی دے گا، یا دور سے ہو کر کچھ کہے گا، قریب کھڑے ہو کے نہیں۔ تو لسا آدمی، کمزور آدمی، بے سہارا آدمی، وہ بے سہارا نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ نیکوکار پرہیزگار جو ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی کو اپنے روزے پہ، اپنی زکوٰۃ پہ، اپنے حج پہ، اپنے عمرے پہ، اپنے کسی نہ کسی عبادت پہ ناز ہوگا، لیکن گناہگار کو صرف اللہ کی رحمت کا آسرا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا آسرا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی بے سہارا ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لسا بندہ، کمزور آدمی، بے سہارا آدمی، اس کا یہ سمجھ لیں کہ اس کا سہارا خود رب کائنات ہے، اس کو بے سہارا نہ سمجھو، بس اس کے منہ سے نکلنے کی بات ہے، کوئی نکلنے کی بات ہے تو وہ ڈائریکٹ عرش اعظم تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اس کلام کا سہارا لے کر آپ اپنے مسائل کو، اپنے مظالم کو، اپنے تنگ کرنے والوں کو، نہ حق ایذا دینے والے کو، قرآن پاک میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
الذین یؤذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی ایذا دیتے ہیں اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت کا طوق پہنایا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو وہ جو بغیر کسی قسم کے، بغیر کسی وجہ کے کسی مومن کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اللہ نے یہی فارمولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت ڈالی لیے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے بے سہارا کو بے سہارا نہ سمجھیے، اس کا سہارا بڑا مضبوط ہے، اس کا سہارا بڑا تکڑا اور بڑا قوی ہے، وہ سہارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کی کلام مقدس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان قرآن پاک کی آیات کو، ان قرآن کی صورتوں کو، ان قرآن کے حروف کو، ان کی جزیات کو اپنانے، پیار محبت سے اللہ توفیق عطا فرمائے۔